بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب اسلام عرب میں تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، تو یہ دیکھ کر منافقین مکہ اس بات کو دیکھ کر انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں؟ منافقین سن 9 ہجری کو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مسلمانوں میں غلط ارادہ پیدا کیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بلند فرمایا۔ منافقین نے انتہا درجے کی ناکامی اور شرمساری کا سامنا کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تبوک کے میدان میں مدینہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر ہرقل بادشاہ نے اپنی بھاری نفری کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کے لیے ارادہ کیا ہوا ہے۔ عرب کے اندر اس وقت موسم انتہائی گرم اور سخت تھا، پر اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرما دیا اور مسلمان جوک در جوک جہاد کے شوق میں مدینہ میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل میں انتہائی مصروف تھے کہ اسی اثناء منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کیوں نہ مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد تعمیر کی جائے۔ اس مسجد کی تعمیر کا عذر اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ جو مسلمان مسجد نبوی نہ جا سکیں وہ یہیں اس مسجد میں ہی نماز ادا کر لیں گے، لیکن دراصل اس کے پیچھے منافقین کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسجد نبوی اور مسجد قباء سے ہٹ کر مسجد کے نام پر ایک اڈا بنایا جائے جس میں بیٹھ کر سازشیں کی جائیں۔ اس کے علاوہ روم کی طرف سے منافقین کو جو معاونت مل رہی تھی اس کو بھی محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ مسجد کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد منافقین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں، اے محمد کریم، ہم نے بوڑھے اور بیمار لوگوں کے لیے قریب ہی ایک مسجد بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہماری بنائی ہوئی اس مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ اس مسجد کو بھی شرف اور برکت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں ایک عظیم کارنامہ سر انجام کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی نیت مبارک سے تشریف لے گئے۔ کچھ ہی ساعتوں اور لمحوں کے بعد جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے تو اللہ رب العزت نے منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا کہ منافقین کی منافقت کو یوں رب نے ظاہر فرمایا کہ مدینہ میں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ اور مسجد درار کو جلا کر نیست و نابود کر، کیونکہ یہ وہ پہلی جگہ تھی جو مسجد کے نام پر مسلمانوں میں تخریب کاری اور فرقہ واریت پھیلانے کا سبب بن رہی تھی، اور اسی لیے قرآن کریم میں خالق کائنات نے ایسی جگہ کو مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد درار یعنی گمراہی پھیلانے کا سبب بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا، اے محبوب، بے شک یہ لوگ قسمیں اٹھائیں گے، خوب اپنی سچائی بیان فرمائیں گے، لیکن یہ لوگ سراسر جھوٹے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی ملیں گے نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔